اور اس میں ایک چیز یہ ہے دولہا جب بنتا ہے تو اس میں نفل نماز کا جو معاملہ آتا ہے وہ پیچیدہ ہے، نفل نماز پڑھائی جاتی ہے۔ اچھا عجیب معاملہ ہے، 5 وقتہ نہیں پڑھ رہا لیکن اس دن کے 2 نفل پہ بڑا زور دیا جاتا ہے، نفل پڑھ کے آئے مسجد میں کہ نہیں پڑھے، نفل پڑھو۔ میں منع نہیں کر رہا، شکرانے کے نفل پڑھنا چاہیے، دولہا بنے تو پڑھنا چاہیے، لیکن اس کا طریقہ ہی میں بتاؤں گا بہتر کیا ہے۔ پڑھنا چاہیے لیکن نہیں پڑھا تو نکاح میں کوئی کمی نہیں، لیکن اس دن جس دن دولہا بنا فجر نہیں پڑھی، کیونکہ رات بھر تو ڈانس پارٹی کی تھی، رات بھر تو اس نے ناچ کیے تھے اور خرافاتیں کی تھی، اب صبح تک سوتا رہا، فجر نہیں پڑھی ہے، لیکن سب لوگ جب دولہا بن گیا تو ابھی اس کو جو ہے نفل ضرور پڑھوائیے گا، 2 رکعت نفل پر بڑا زور دیا جاتا ہے۔ اب وہ سب دولہا بن جائے گا، وہ گجرے اجرے پڑے ہوتے، پھر وہ نکلیں گے، پھر جا کے وہ نماز پڑھے گا۔ دیکھیے پہلے تو 5 وقتہ نمازیں ضروری ہیں، نماز پڑھے، نماز نہیں پڑھتا تھا تو دولہا بننے سے پہلے توبہ کر لے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی، 5 وقتہ نمازی ہو جائے۔ قبول ہوتی ہے میاں جب فرض نماز ادا کر رہے ہو، اگر فرض ادا نہیں کرتے تو نفل کوئی قبول نہیں ہے۔ اگر آپ کا فرض و واجب چھوٹ رہا ہے تو نفل آپ نفل کے ڈھیر لگا دو، نفل آپ کا قبول نہیں ہے۔ اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں دی اور صدقہ نافلہ آپ بہت کر رہے ہیں تو آپ کا ایک رتی قبول نہیں کیا جائے گا صدقہ نافلہ، جب تک کہ آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے۔ زکوٰۃ ادا کرنا لازمی ہے۔ ایسے ہی فرض نماز جب تک کہ نہیں پڑھو گے، دولہا بن کے 1000 تم نفل پڑھ لو، 2 نفل نہیں 1000 رکعت پڑھ لو، قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ پہلے فرض ہے بعد میں نفل ہے۔ میاں فرض تو پڑھ نہیں رہے، اب نفلوں کے مارے دیکھو سب گھٹی آ رہے ہیں اسے کہ چل نفل پڑھ کا، پڑھنا چاہیے لیکن نفل یہ قبول نہیں ہے میاں۔ دولہا میاں جی بھی سن لیں، جتنے دولہے بنتے ہیں نفل تبھی قبول ہے جب نماز پڑھے گا، 5 وقتہ نماز پڑھ پھر اللہ تیرے نفل بھی قبول کرے گا۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب دولہا بنتا غسل کرتا ہے، کپڑے پہن لیے تو 2 رکعت نماز اب پڑھ لے، نفل گجرے اجرے پڑھ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر جاتا ہے وہ مسجد میں، پھر سب نکالتا ہے، پھر وہ امامہ باندھ دیتے، امامہ تو اب باندھنے نہیں آتا، ہمارے مسلمان بھائیوں کو کسی امام سے بنواتے ہیں بیچارے سے، وہ باندھتا ہے امام، چونکہ ان نے کبھی زندگی میں باندھا تو اس کو باندھا جائے۔ اب وہ جا کے مسجد میں وضو کر کے نفل پڑھتا ہے کہ نہیں، پھر کیا، پھر امامہ باندھو بھائی۔ پتا چلا کہ امامہ باندھنے میں ہی بارات 1 گھنٹہ لیٹ کر لی، وہ غریب لڑکی والا وہاں انتظار کر رہا کہ میرا کھانا ٹھنڈا نہیں ہو جائے، میرا کھانا ختم نہ ہو جائے، یہاں اس کی بارات نہیں پہنچی ہے، اور وہاں پر کھانے کا دوسری مرتبہ نمبر لگنے لگا، کیونکہ ایک تو صبح ہی کھا لیا 10 بجے، اب 2 بج گئے، اجی بعد کی بارات میاں اثر کا ٹائم جا رہی ہے 5 بجے دیکھیے جاتے ہوئے، کیوں کہ ابھی بلیچنگیں چل رہی ہیں، ابھی شہر سے نہیں آیا لڑکا، ہم نے اب ایک بعد امامہ بنوا دیا، بڑی مشکل سے جا کے پھر مسجد میں پھر کھول دیا اس نے جا کے، پھر وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر بند رہا۔ اللہ تو یہ جو 4 بجے 5 بجے براتیں جا رہی ہیں، شرم کرو، ٹائم سے لے کے جاؤ تاکہ لڑکی والا بیچارہ پریشان ہے، وہ بھی وقت سے تمہیں کھانا کھلا کے فارغ ہو جائے، وقت سے نکاح ہو جائے اور لڑکی کی وداعی ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بڑی عجیب سی خرافاتیں چل رہی ہیں میاں۔ تو جیسے ہی لڑکا غسل کر رہا دولہا بننے کے لیے، کپڑے پہن لیے، اب 2 رکعت نماز شکرانے کے نفل پڑھ لے، پڑھ سکتا پھر امامہ شریف بھی باندھ لے، بندوا لے، باندھ کیا لے گا، اللہ ماشاءاللہ 1% بھی نہیں ہوں گے جو خود باندھ لے، بندوا لے اور دولہا بن جائے۔ یا اگر بعد میں بھی پڑھنا چاہ رہا ہے تو وضو کر کے پھر وضو نہیں، ارے دولہا بن رہا تو آج زندگی میں یار نبی کی سنت ادا کرنا چاہ رہا تو وضو بھی نہیں کرے گا۔ کتنے ہیں تم میں ایسے جو با وضو ہو کے دولہا بنتے ہو، با وضو رہتے ہو؟ نہیں، خرافات ہے نہیں۔ جب دولہا بنو تو با وضو ہو کر کے صحرا باندھو، با وضو ہو کر کے پگڑی باندھو، با وضو ہو کر کے گجرے ڈالو۔ اور اس میں بھی یہ جو نوٹوں کے ہار چلتے ہیں، یہ نوٹوں کے ہار ڈالنا جائز نہیں ہے، دولہا کے گجرے ڈالو، پھولوں کے ہار، نوٹوں کے نہیں ڈالنا چاہیے۔ تیرے سے میرا آگے ہو رہا، اور بہنوئی داماد تو مرے پھر رہے ہوتے ہیں کہ میں اس سے آگے ڈالوں گا، میں اس سے آگے ڈالوں گا، قرضہ لے کے ہار ڈال رہے ہوتے ہیں، 50,000 کے ہار، 1 لاکھ کے ہار ہم نے سنے میاں، 1 لاکھ کے ہار پڑھ رہے ہیں،
ایک نے تو اپنے کٹرے بیچ کے ہار ڈال دیے اپنے سالے کے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب چیز نہیں ہونا چاہیے، جائز بھی نہیں ہے پھولوں کے ہار، پھر اس میں وہ ہار ڈال دو تو ہار میں تو ہار ہی ہے۔ ارے بھائی 500 روپے کا ہار 550 کا لیتا آتا، 1000 کا ہار 1100 کا لیتا آتا، ہار ہے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ واپس لکھے جاتے ہیں، بھی کسی کی لکھنے میں گڑبڑی ہو گئی، نہیں واپس ملا تو مصیبت ہے، اور کسی نے نہیں واپس کیا تو اس کے اوپر قرضہ رہ گیا۔ تو گجرے ڈالو پھولوں والے، وہ جائز بھی نہیں ہے۔ اور پھر باوضو ہو کے دولہا بنے، اور باوضو ہے، پگڑی بندی ہے ماشاءاللہ، امامہ شریف گجرے پڑھے، اب پھر جا کر اب چاہے نفل پڑھنا تو اب پڑھ لے نفل نماز، لیکن پھر باوضو ہوگا تو دیری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے فرض نماز ضروری ہے، اس کے بعد میں پھر یہ نفل نماز پڑھے۔ شادی کے جو طریقے ہیں اس کو اپناؤ، اللہ تمہاری شادیوں میں برکت کرے، آمین۔